الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد ہم اس پہ درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اور چونکہ یہ موضوعاتی اعتبار سے ہے، ٹاپک وائز ہے، تو ہم نے مختلف ٹاپکس پر کلام کرتے ہوئے آخر میں نبوت اور رسالت کے موضوع کو منتخب کیا تھا، اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ اور مطلقاً نبوت رسالت پہ کلام کرنے کے بعد پھر ہم جتنے انبیاء علیہم السلام کے اکثر واقعات یا ان کے بارے میں کوئی آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ہم نے بہت سے انبیاء علیہم السلام پر کے ذکر پر مشتمل آیات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی بمائے ترجمہ اور تفسیر کے۔ اب آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن بھی کہلاتے ہیں، اور آپ کا جا بجا قرآن عظیم میں تذکرہ ہے، آپ سے متعلق واقعات ذکر کیے گئے ہیں، آپ سے متعلق بہت سی باتیں ہیں جن کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو کہیں آپ کے فضائل و کمالات کا بیان ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے قرب اور منزلت کو بیان کیا گیا ہے، کہیں آپ کے دشمنوں کی مذمت کی گئی ہے، اور کہیں تبلیغ دین کے سلسلے میں جب آپ رنج میں، غم میں، تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا سامان کیا گیا ہے۔ اور تو مختلف یہ چونکہ جہتیں ہیں تو ہم ان تمام جہتوں پر مشتمل آیات کوشش کریں گے، کیونکہ یہ تو پورا قرآن ہی ایک طرح سے بیان ہو جائے گا اگر ہم تمام آیات کو لیں، لیکن ان میں سے ہم منتخب کردہ مقامات اور منتخب آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے ظاہر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی بلند اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے تھے، رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر آپ کے ان فضائل و کمالات کو ذکر فرمایا کہ جن پر غور و تفکر کرنے کے بعد نہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق کی مضبوطی کو جانا جا سکتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت اور کمال کے پہلو بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بکثرت بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایک مثبت ذہن بنے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہی کیوں، اتنا زیادہ ذکر کیوں نہیں ہوتا، تو اس کا جواب بھی گویا کہ یہ آیات دے دیں گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت فضائل و کمالات کے ساتھ ذکر فرماتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ سنت الہیہ کو اختیار کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت اور کمال کے پہلو کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور دوسرا سپارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صدقے سے اس امت کو جو فضیلت حاصل ہوئی اس کا ذکر بھی ان آیات میں موجود ہے۔ یہ اچھی طرح ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ کسی ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کی جو کسی کی سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے یا اس کی تخلیق ہوتی ہے، تو اصل میں اس چیز کی تعریف کرنا اصل میں اس کے متعلق کی تعریف ہے، یعنی جو اس سے تعلق رکھتا ہے، یا مخلوق کی تعریف اصل میں خالق کی تعریف ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے ایک پینٹر نے اگر ایک تصویر بنائی ہو اور بہت ہی خوبصورت تصویر ہو، اور ہم یہ کہیں کہ جی کتنی خوبصورت تصویر ہے، تو حقیقتاً یہ ہم تصویر کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ مصور کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی بہن کھانا لا کے رکھتی ہے اور کوئی یہ کہہ دے کہ واہ کیا زبردست ذائقہ ہے، کیسا بہترین کھانا بنا ہوا ہے، تو یہ اصل میں تو کھانے کی تعریف ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اصل میں بنانے والے کی تعریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعریف کھانے کی ہو رہی ہوتی ہے اور کچن میں بہن خواہ تو نہیں واقعی خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور صحیح خوش ہو رہی ہوتی ہیں، تو حالانکہ تعریف ان کی براہ راست نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف، اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف ہے، کیونکہ اس امت کو جو بھی فضیلت اور کمال حاصل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور تمام جتنے بھی فضائل و کمالات ہیں آپ کی ذات میں ودیعت فرمائے، امانتاً رکھ دیے ہیں۔ ایک امانت ہے ایک طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو جب ادا فرماتے ہیں تو پوری دنیا اس سے فیضیاب ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی کی ہی تعریف ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب دیکھیے، اصل میں ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، کہ اللہ کا حکم یہی تھا اور اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، یعنی اس رخ ہم نماز پڑھیں، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو محبت بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے محبت تھی، پھر کعبۃ اللہ سب سے پہلا گھر تھا روئے زمین پر اور اس کی عظمت اپنے مقام پر تھی، اور اس کے علاوہ یہود چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادات کیا کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی تو ان لوگوں کو بہت زیادہ طعن و تشنیع کا موقع بھی ملا، حالانکہ جہالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا انتخاب کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں کیا تھا، یہ تو اللہ کے حکم سے تھا، لیکن وہ مسلمانوں پہ طعنہ زنی کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو یہ تم کہتے ہو ہمارے نبی ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں، اگر نیا دین لے کر آئے ہیں تو قبلہ نیا کیوں نہیں ہے؟ قبلے کی تو ہماری پیروی کر رہے ہیں اور دین کہتے ہیں ہم نیا لے کر آئے، تعلیمات نئی بیان کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہماری ہی تعلیمات کو اختیار کریں۔ اور یہ چیز صحابہ کرام کی دل آزاری کا سبب بنتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تو آپ بھی اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ یہود ہم پر طعنہ زنی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ اور بعض اوقات آپ نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف آپ کی نگاہ اڑ جایا کرتی تھی، اور ویسے بیٹھے بیٹھے بھی آپ کبھی آسمان کی طرف دیکھنے لگ جایا کرتے تھے، گویا کہ آپ ایک وحی کا انتظار فرما رہے تھے کہ کب جبریل امین اس وحی کے ساتھ آئیں اور ہمیں تحویل قبلہ کا حکم مل جائے۔ پھر الحمدللہ 17 ماہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، اور آپ نے قبلہ اول سے قبلہ ثانی کی طرف رخ فرما لیا، قبلہ ثانیہ کی طرف، اور وہ کعبۃ اللہ تھا، اس طرف آپ نے رخ کیا اور پھر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ چیز کفار کو بہت بری لگی، یہود کو، اور اسی طرح جو منافقین تھے انہیں بھی بڑا ناگوار گزرا، اور انہوں نے پھر طعن و تشنیع کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ ارادے کر رہے ہیں، ابھی ان کے دلوں میں بات ہے، ابھی زبانوں پر آئی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا پردہ چاک کر دیا اور ایک غیبی خبر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ لہذا جب تحویل قبلہ ہوا، ابھی کفار و منافقین نے کلام نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف، ما وَلَّاهُمْ کہ کس چیز نے، کس نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي ان کے اس قبلے سے، كَانُوا عَلَيْهَا جس پر وہ پہلے تھے، یعنی طعن و تشنیع کریں گے کیوں پھر گئے، کیسے پھیر دیا، کس نے پھیر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اس طرح طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کریں تو آپ فرما دیجئے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، وہ مشرق کا بھی مالک ہے، مغرب کا بھی مالک ہے، جس طرف چاہے اس کی مرضی ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت و کمال کا پہلو کیا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے یہ جو قبلے کی تحویل کا معاملہ ہوا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا ایک فضیلت اور کمال کا پہلو رکھا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور معاملہ اسی طرح ہے کہ ہم لوگوں سے مخاطب ہیں، قیامت تک جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی بروز قیامت لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ میرے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ اب اس میں دیکھیں فضیلت کا پہلو، جب انبیاء علیہ السلام بروز قیامت انبیاء علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوں گے، عام لوگ کفار منافقین بھی ہوں گے، تو بہت سے کفار انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، اگر کوئی ہمارے پاس آتا تو ہم ضرور ان کی پیروی کر لیتے اور نجات پا لیتے، یعنی جھوٹ سری جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر بلائے گا، جس امت میں مبعوث فرمایا گیا، اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ، حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کہ تم نے تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہ کہیں گے بالکل ہم نے تبلیغ کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا اس پر کوئی گواہ پیش کرو، تو وہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آپ پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں سے یقینی سی بات ہے ساری کی ساری امت تو نہیں آئے گی، جس کو منتخب کرنا چاہے گا وہ لوگ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ بتاؤ کہ انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی؟ تو سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یا رب کریم بالکل انہوں نے تبلیغ کی تھی ان لوگوں کو۔ اب وہ کفار حیران ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا پتا کہ ان لوگوں نے تبلیغ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس امت سے پوچھے گا اچھا تم بتاؤ تمہیں کیا پتا کہ یہ تبلیغ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ یا رب کریم تو نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل فرمائی، جو تو نے ان کو قرآن عطا فرمایا، وہ اس کی خبر دے رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، تو تیرے حبیب نے ہمیں بتایا اور ہم اس پر گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے فقہاء نے ایک مسئلہ نکالا کہ گواہی بعض اوقات سننے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی عادل شخص نے کوئی خبر آپ کو دی ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اس کے زبان سے جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا آپ کے سامنے، نہ کوئی وہ کسی گندے کام میں مصروف عمل نظر آتا ہے، وہ اگر آپ کو کسی چیز کی خبر دے دیتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ معاملہ اس طرح ہے۔ تو وہ لوگ عرض کریں گے یا رب کریم تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوائے گا، اور پھر سرکار سے دریافت کیا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ واقعی انہوں نے تبلیغ کی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر سب پر گواہ ہو جائیں گے اور آپ گواہی دیں گے کہ ہاں ان انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے۔ لیکن اب اس امت کی گواہی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری گواہی سننے کے بعد ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیکھنے کے بعد ہے۔ یہ شارحین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، میں اپنے پاس سے عرض نہیں کر رہا ہوں۔ اور نبی کریم کا دیکھ کے گواہی اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ ہاں دنیا میں لباس بشریت میں آپ بعد میں تشریف لائے، سب سے آخر میں تشریف لائے، یعنی نبیوں کے بعد۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے پیدا فرما دیا تھا، یعنی ان کے نور کو تخلیق فرما دیا تھا، اور پھر باقاعدہ ایک لباس بشریت میں آپ دنیا میں بعد میں تشریف لائے۔ تو اس لیے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ باعطائے الہی اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک مقام پر کسی کو بٹھا کر پوری کائنات اور پورے واقعات اس کے سامنے منکشف فرما دے، اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات ان مفسرین کی مان لی جائے کہ آپ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا جب تک کہ آپ دنیا میں تشریف نہ لائے اور وہاں سے آپ تمام واقعات کو ملاحظہ فرما رہے تھے باعطائے الہی اور قدرت الہی کے تحت، تو اس میں پھر کوئی تعجب خیز بات نہیں رہ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں سیٹلائٹ سسٹم کتنا پاورفل ہو چکا ہے۔ یہ آپ اگر یورپ کنٹریز میں چلے جائیں تو نیویگیشن سسٹم وہاں پر ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں تو کوئی بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے، اور وہاں پر وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ آپ اسے گاڑی میں اگر لگا دیتے ہیں تو سیٹلائٹ سے آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی، آپ کی جو بھی ڈیسٹینیشن ہے اگر آپ اس کا پوسٹ کوڈ وہاں پر انٹر کر دیتے ہیں کہ مجھے اس مقام پہ جانا ہے، یہ اسٹریٹ نمبر ہے، یہ ہاؤس نمبر ہے، یہ فلاں علاقہ ہے، فوراً ایک میپ آ جاتا ہے اس کے اندر، اور وہ پھر آپ چلتے ہیں تو گائیڈ لائن دینا شروع ہو جاتی ہیں، میپ میں وہ روڈیں بھی آ جاتی ہیں ساری، حتیٰ کہ وہ گاڑیاں گزر رہی ہیں وہ تک آپ کو پتہ چلیں گی۔ اس کے علاوہ اس سے آپ کو ایک وائس آنا شروع ہو جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ اب آپ کو رائٹ پہ مڑنا ہے، اب لیفٹ پہ مڑنا ہے، حتیٰ کہ جب آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے تو وہ عورت یا مرد کی آواز دونوں میں ہوتے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ یہ آپ کی ڈیسٹینیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو ایک اجنبی شخص بھی اگر یہ نیویگیشن سسٹم لگا لیتا ہے جس کو کوئی راستہ نہیں معلوم، پوسٹ کوڈ بس معلوم، اس میں
فیڈ کر دیتا ہے تو وہ آپ کو سیٹلائٹ سسٹم وہاں تک پہنچا دے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر 1,00,000 گاڑیوں کے اندر یہ سسٹم ہے تو بیک وقت 1,00,000 گاڑیوں کو سیٹلائٹ سسٹم ہدایت دے رہا ہے، اور سب کی منزل ایک تو نہیں ہے، ہر ایک کی منزل علیحدہ ہے، ہر ایک کا راستہ علیحدہ ہے، ہر ایک کی اسپیڈ علیحدہ ہے، ہر ایک کے روڈز علیحدہ ہے، لیکن گائیڈ لائن ایک ساتھ اس سسٹم سے مل رہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ایک وقت میں 1,00,000 لوگوں کو مختلف روڈوں پر گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، انہیں ملاحظہ کر رہے ہیں کون کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے، حالانکہ یہ مخلوق ہے، تو خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عالم کیا ہوگا اگر وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق اور یہ قوت اور یہ قدرت عطا فرما دے کہ آپ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن جو کچھ اللہ نے جس طرح آپ کو پیدا فرمایا، آپ جس مقام پہ آپ کو رکھا گیا وہاں سے ملاحظہ فرما رہے اور گواہ ہیں باقاعدہ اس کے اوپر، تو اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں رہ جاتی ہے۔ اور اس میں ہماری بھی دیکھیں فضیلت اور کمال ظاہر ہوئی۔ ہم لوگ ہماری فضیلت و کمال اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم میں بہت لوگ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، بہت زیادہ صدقات کرنے والے ہیں، بلکہ حقیقتاً ہمیں جو عزت اور کمال ملے گی یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کوئی بھی یہاں پر کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے وہ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس سے کویسچن کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ ہماری اس امت کو جو یہ فضیلت اور کمال مل رہا ہے اس کا سبب اصلی کیا ہے یہ بتائیے، تو یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک اپنی زبان سے یہی کہے گا کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پر حاصل ہوا۔ تو ضمناً یہ بھی بات بھی معلوم ہوئی کہ نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے بھی باکمال اور باعزت بنا دیتا ہے اور دوسروں پر اس کو فوق کر دیتا ہے اور اس کو افضلیت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خدا نخواستہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے خیال کو تبدیل کر لے، اور پھر وہ یا تو پھر وہ میدان محشر میں اپنے آپ کو سرکار کی امت ظاہر نہ کرے، کیونکہ یعنی انکار کر دے یا ہٹ جائے اس امت سے کہ میں نہیں مانتا ہوں اس امت کو اور میں یہ فضیلت اور کمال حاصل نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مل رہا ہے، تو یہ ایک احمقانہ سی حرکت ہوگی، احمقانہ سی سوچ ہوگی۔ یقینی سی بات ہے کہ اقرار کرنا ہی پڑے گا کہ میدان معاشر میں ہمیں جو بطور گواہ بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور معاملہ یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں تمام امتوں میں افضل کیا ہے، افضل بنایا ہے کہ تم لوگوں پر بروز قیامت گواہ ہوگے۔ ہم پر کوئی گواہ کیوں نہیں کھڑا کر دیا؟ ہمیں کیوں گواہ بنایا؟ کیونکہ گواہ جو ہوتا ہے بڑا معتبر ہوتا ہے اور افضل ہوتا ہے کہ وہ کیس کو سولو کرتا ہے، کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے تب بھی مظلوم کی مدد ہوتی ہے، کسی کے حق میں کرتا ہے مظلوم کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا بڑا افضل ہوگا اور وہ ہم ہیں، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔